السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ وقار 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 کی والدہ مسز عظمت مسلسل اس کو پکار رہی تھی، جبکہ وقار حسب معمول لمبی تان کر سویا ہوا تھا۔ اس کی والدہ اس پر بہت حیران ہوئی تھی کہ کیسے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اتنی لمبی تان کر سو جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر، بیٹا اٹھ جاؤ، 11 بجے ہیں۔ کیوں تنگ کر رہی ہیں ماما؟ وقار حسب معمول ناگواری سے بولا۔ سونے دینا مجھے۔ مسز عظمت نے آگے بڑھ کر اس سے کمبل چھین لیا اور ایک بار پھر اس کو اٹھانے میں کوشاں ہو گئی، اور وقار حسب معمول آنکھیں مسلتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عظمت بیگ اور مسز عظمت کی لو میرج ہوئی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، تاہم عظمت صاحب پہلے سے شادی شدہ بھی تھے۔ ان کی بیوی وفات پا چکی تھی، اس لیے انہوں نے مسز عظمت سے دوسری شادی کر لی۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام وقار اور بیٹی کا نام نادیہ تھا، جسے پیار سے سبھی نازی کہتے تھے۔ ان کی زندگی مکمل تھی، وہ سبھی خوشگوار اور مثالی زندگی گزار رہے تھے۔ عظمت صاحب کا بزنس کئی ممالک میں پھیلا ہوا تھا، جسے صرف عظمت صاحب ہی سنبھال رہے تھے۔ مال و جائیداد و عظمت صاحب کو ورثے میں ملی تھی۔ شادی سے پہلے مسز عظمت ایک برہمن ہندو تھی، لیکن بعد میں اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی۔ ان کے والد بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ وہ اپنے 2 بھانجوں کے ساتھ تھیں۔ پھر ان کی ملاقات عظمت صاحب سے ہوئی اور وہ اسلام قبول کر کے ان کے نکاح میں آ گئی، جس پر ان دونوں بھانجوں کو ان سے شدید مخالفت تھی۔ قبول کر کے ان کے نکاح میں آ گئی، جس پر ان دونوں بھانجوں کو ان سے شدید مخالفت تھی۔ وہ 23 جون کا ایک گرم دن تھا جب عظمت بیگ صاحب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسز عظمت کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، پھر بھی انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور عظمت صاحب کے بزنس کو سنبھال کر اپنے بچوں کی تربیت میں مشغول ہو گئیں۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس وقت نازی 3 برس کی اور وقار 5 برس کا تھا۔ عید الفطر آنے میں ایک ہی دن باقی تھا۔ یہ پہلی عید تھی جو مسز عظمت بیوہ ہونے کے بعد گزارنے والی تھی۔ وہ سبھی شاپنگ کے لیے گئے۔ نازی پانی پینے کے لیے مارکیٹ سے باہر آئی اور راستہ بھول کر اپنی فیملی سے بچھڑ گئی۔ مسز عظمت اور وقار نے مل کر اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ مل سکی۔ آبادی سے دور وہ ایک سرسبز پہاڑ تھا، جس میں ایک غار بنی ہوئی تھی۔ غار میں سے اس وقت ایک روشنی آ رہی تھی۔ یہ روشنی اس آگ کی تھی جو اس وقت غار میں سونالی نے لگا رکھی تھی اور ایک انسان کو ایک منتر یاد کروا رہی تھی۔ اجیت، تو کالا جادو سیکھ کر کیا کرے گا؟ سونالی نے پوچھا۔ مجھ سے زیادہ کالے جادو کی ماہر تو تو ہے، تو کیا کرے گی؟ اجیت نے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال پوچھا۔ میں تو شیطان آقا کی داسی ہوں۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اپنا ماضی جاننا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میری ماں کون ہے، کیا ہے باپ کا کیا نام ہے۔ پرنتو اگر شیطان آقا نے مجھے یہ بات فراموش کرنے کی آگیا دی تو میں ان کی اس آگیا کا پالن کروں گی، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو شیطان کی داسی ہی پایا ہے۔ میں شیطان دیوتا کی داسی ہوں اور میں اس کی سیوا کرتی رہوں گی۔ ہاں، تیری وفاداری دیکھ کر ہی شیطان دیوتا تمہیں نئی نئی شکتیاں دیتا ہے۔ کل ہی اس نے تمہیں ہوا میں اڑنے کی شکتی سے نواز دیا ہے۔ ہاں اجیت، یہ تو میرے آقا کی کرپا ہے، وہ مجھ پر بہت وشواس کرتے ہیں۔ لگتا ہے تم کو امر ہونے کا طریقہ بھی ایک روز بتا دیں گے۔ ہاں اجیت، اگر میں امر ہو گئی تو دنیا میں ہر طرف میرے شیطان آقا کا ہی چرچا ہوگا اور میں اس دنیا میں حکومت کروں گی، اور اس طرح تو اپنا ماضی بھی جان پائے گی۔ اس نے سوال کیا۔ ہاں اجیت، میں اپنا ماضی بھی جان لوں گی۔ خیر چھوڑو، تم اب جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، سونالی نے کہا، اور اجیت ڈیفینس میں 2 محل نما کوٹھیاں بالکل آمنے سامنے تھیں، ایک عظمت بیگ صاحب کی اور دوسری رام گوپال کی۔ رام گوپال نیا نیا پاکستان میں آباد ہوا تھا۔ اس کی پتنی کا 2 برس پہلے ہی دیہانت ہو گیا تھا۔ اس کی 4 اولادیں تھیں۔ ایک بہن تھی جس کی اب تک شادی نہ ہو سکی تھی کیونکہ وہ ایک ذہنی مریضہ تھی اور اس کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کروایا تھا۔ رام گوپال کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ارجن تھا۔
گوپال تھا جو کہ ایک کامیاب ہارٹ سرجن تھا۔ اس کے علاوہ اس کا اپنا ذاتی ہسپتال تھا۔ اس کی پتنی کا نام رادھا تھا۔ رام گوپال کا چھوٹا بیٹا راج گوپال کالج میں BSc کر رہا تھا۔ دونوں بھائیوں سے چھوٹی پریتی گوپال تھی جو کہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی۔ سب سے چھوٹا پردیپ تھا جو کہ بہت ہی شرارتی تھا۔ عظمت بیگ کا ایک ہی بیٹا تھا کامران۔ دونوں خاندانوں میں مذاہب کا فرق ہونے کے باوجود گہری دوستی تھی۔ کامران اور راج بیسٹ فرینڈ تھے۔ آج صبح سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ جب کامران نے راج کے گھر کی ڈور بیل بجائی تو پریتی نے دروازہ کھولا تھا۔ کچھ لمحات ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے گزر گئے۔ آپ کا تعارف؟ پریتی نے بولنے میں ابتدا کی۔ جی میرا نام کامران ہے اور میں ساتھ والے بنگلے میں رہتا ہوں، کامران نے بتایا۔ اچھا جی، تو میں کیا کروں؟ پریتی کو ایک دم غصہ آ گیا۔ دراصل میں، کامران بول نہ سکا۔ آپ کیوں تشریف لائے ہیں بتانا پسند کریں گے؟ پریتی نے سوال کیا۔ میں راج سے ملنے آیا ہوں، کامران بولا۔ وہ کیوں؟ پریتی نے غصے سے پوچھا۔ اس لیے کہ کامران نے اتنا ہی کہا تھا کہ راج ٹپک پڑا۔ اوئے کامران، کیا ہوا؟ کیا کر رہا ہے؟ ادھر آ، راج نے پوچھا۔ میں تم سے ملنے آیا تھا، کامران نے بولا۔ تو باہر کیوں کھڑا ہے؟ اندر آ جا، راج نے کہا اور اسے اندر لے آیا۔ پریتی حیرت سے دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ غار میں سے اونچا اونچا اشلوک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کالی کا دیو کامت بدھ کے سامنے 2 معصوم بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جن کا خون کچھ دیر پہلے سونالی پی چکی تھی اور اب اشلوک پڑھنے میں مصروف تھی۔ اچانک غار میں گپ اندھیرا چھا گیا، بجلیاں چمکنے لگیں اور ساتھ ہی کالی کے بدھ کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی اور سونالی کا چہرہ چمک اٹھا کہ اس کی محنت رنگ لائی ہے۔ بدھ کے منہ سے آواز آئی، اے داسی، ہم تیری سیوا سے بہت خوش ہیں، مانگ ہم سے کیا مانگتی ہے؟ اے اس دنیا کے دیوتا، سونالی کفر بکتے ہوئے بولی۔ سمندر کائنات اور ہر شے کے مالک، اے میرے کالے اور شیطان آقا، میں اپنا ماضی جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے وشواس ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی اپائے ضرور نکالیں گے۔ اے چھوری، اس کے لیے تم کو بہت تپسیا کرنی پڑے گی۔ لگتا ہے تمہیں ٹھیک لالن پالن نہیں مل پائے، پرنتو تو نے ہماری بہت سیوا کی ہے، اس کارن ہم تجھے اس کا اپائے بتاتے ہیں۔ تجھے 40 نوجوانوں کی بلی دینی پڑے گی۔ خیال رکھنا کہ آخری نوجوان چاند کی 14 تاریخ کو 12 بجے پیدا ہوا ہو۔ یہ نوجوان روحانی طاقتوں کا مالک ہے اور تمہارا اس سے مقابلہ بہت سخت ہوگا، اور اب ہم جا رہے ہیں۔ اس سے مقابلہ بہت سخت ہوگا اور اب ہم جا رہے ہیں۔ پریتی، تم یہاں ہو اور میں پورے کالج میں تم کو ڈھونڈ رہی ہوں، پریتی کی سہیلی چمپا بولی۔ کیا ہے چمپا؟ پریتی، جو کامران کے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی، ناگواری سے بولی۔ پریتی، ہم پکنک پر جا رہے ہیں۔ اچانک بلوان ٹپک پڑا۔ اوفو، اتنی خوشی کی خبر اس بلوان کے بچے نے ہی سنانی تھی۔ پریتی کو غصہ آ گیا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ یہ خوشی کی خبر میں تم کو سناؤں تو میں تم کو دوبارہ سنا دوں گا۔ راہل بھی ٹپک پڑا۔ بس کرو یار، چمپا غصے میں بولی، میں تم سب کا خون پی جاؤں گی۔ ان 4 لوگوں پر مشتمل یہ گروپ کالج میں بہت مشہور تھا۔ راہل اور بلوان دونوں ہی پریتی سے پیار کرتے تھے، جبکہ چمپا راہل کے لیے پیار کے جذبات رکھتی تھی، جس سے راہل واقف تھا، اور چمپا بھی راہل اور پریتی اچھے دوست تھے۔ یار، ہمارا کالج پکنک میں کس جگہ جائے گا؟ کوئی کاف میں، چمپا حسب معمول شریر لہجے میں بولی اور سب ہنس پڑے۔ غار میں شیطانی کہے گونج رہے تھے۔ اجیت، میں بہت خوش ہوں، میں 10 نوجوانوں کی بلی شیطان دیوتا کو دے چکی ہوں اور یہ بھی پتہ لگا چکی ہوں کہ وہ نوجوان کون ہے جو چاند کی 14ویں کو 12 بجے پیدا ہوا، جو کہ ہمارا آخری شکار ہوگا۔ میں اپنا ماضی جان لوں گی، سولانی نے خوشی سے کہا۔ کیا واقعی؟ اگر تو اتنی خوش ہے تو میری ایک اچھا پوری کر دے گی؟ کچھ دنوں سے انسانی خون اور گوشت کے مزے نہ لے سکا، مجھے انسانی خون پلا دے، اجیت لالچی لہجے میں بولا۔ اچھا، جلدی کرنا، سونالی نے بولا، اور ایک نہایت معصوم بچہ ان کے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔
اجیت صبر نہ کر سکا اور اپنے نوکیلے دانت اس بچے کی نازک گردن میں پیوست کر دیے اور بچے کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا اور اجیت کے کہکہے دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ میں تم سے پریم کرنے لگی ہوں۔ پریتی نے اپنا حال دل سنانے میں ہرگز گریز نہ کیا۔ کیا؟ کامران حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور تم؟ پریتی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں بھی تم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں اور تم کو کھونا نہیں چاہتا ہوں۔ ہمارا مذہب ایک نہیں، کیا تم میرے لیے؟ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ میں ابھی اور اسی وقت مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ پریتی، ایک گونجدار آواز نے پریتی کو پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ پریتی اور کامران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ سامنے والا کوئی اور نہیں، رام گوپال تھا۔ راہل کیسے ہو؟ چمپا نے پوچھا۔ پریتی نظر نہیں آ رہی، راہل نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا تھا۔ پریتی اب بھگوان کو پیاری ہو گئی ہے، الفاظ تھے یا بم بلاسٹ ہوا تھا؟ راہل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ کیا بک رہی ہو؟ راہل نیم بے ہوشی کی حالت میں بولا۔ ہاں راہل، میں نے اس کی ارتھی بھی دیکھ لی ہے۔ حقیقت ہے کہ وہ اس سنسار میں نہیں ہے اب۔ کیا پریتی مر گئی؟ ہاں پریتی مر گئی، میں بھی مر جاؤں گا۔ نہیں راہل، اس کی حالت بہت ابتر تھی اور پریتی کی موت کا صدمہ اسے پاگل کر چکا تھا۔ چمپا سے راہل کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے دل کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ پریتی کی موت نے 3 انسانوں کو برباد کر دیا تھا۔ ایک کامران جو کہ خودکشی کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا، دوسرا راہل جو پاگل خانے میں تھا، اور تیسری چمپا جس کی ارتھی جل رہی تھی۔ پریتی نے جیسے ہی اپنے والد کو دیکھا تو کانپ کر رہ گئے کیونکہ وہ بہت ہی غصے میں تھے۔ تجھ کو اپنی بیٹی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، بھگوان کرے نرک میں جاؤ۔ اتنا کہتے ہی وہ پریتی پر اپنی گن خالی کر چکے تھے اور ساتھ ہی کامران نے خودکشی کر لی۔ اس کی روح بھٹکنے لگی جس کو آکاش نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ بعد میں عظمت صاحب نے دوسری شادی کرنے کے بعد وہ جگہ چھوڑ دی۔ ہیلو، ایک لڑکی نے وقار کو پکارا تھا۔ جی فرمائیے، وقار سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، لڑکی نے کہا۔ فرمائیے، وقار بدستور نرم آواز میں بولا۔ یہاں نہیں، کہیں اور بیٹھ کر، لڑکی بولی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا آپ کچھ بتانا پسند کریں گی محترمہ؟ وقار بولا۔ میرا نام نایاب ہے، میں آپ سے بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ کیا؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وقار پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہاں میں سچ کہتی ہوں، نایاب بولی اور اٹھ کر چلی گئی۔ آکاش جادوگر شیطان کا خاص الخاص خدمتگار تھا۔ اس نے بے شمار انسانوں کی بھیٹ دی تھی۔ وہ ایک انسان نما بھیڑیا تھا، اس کے پاس بہت سی شکتیاں تھیں، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ قریب المرگ ہے۔ چنانچہ اس کو کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جو اس کی شکتیوں کی حفاظت کر سکے۔ انہی دنوں اس کی ملاقات نازی سے ہوئی اور پھر وہ اسے اپنی قیام گاہ لے گیا۔ اس کا نیا نام سونالی رکھا۔ بعد میں آکاش کا دیہانت ہو گیا اور اس کی تمام شکتیاں سونالی کو مل گئیں۔ انہی دنوں سونالی کی ملاقات اجیت سے ہوئی اور وہ اس کو کالا جادو سکھانے لگی۔ ایک رات سونالی کو خون کی بہت طلب محسوس ہوئی۔ اس کے پاس اجیت کے علاوہ کوئی نہیں تھا، چنانچہ وہ اجیت کا ہی خون پی گئی۔ بعد میں اس نے اپنا ماضی جاننے کے لیے ایک چلے کا آغاز کر لیا اور پھر آخری انسان جو چاند کی 14ویں کو پورے 12 بجے پیدا ہوا ہو، اس کو بھی ڈھونڈ کر اپنے قابو میں کرنے کے لیے کوشاں ہو گئی۔ تاہم وقار بھی کچھ نورانی عملیات سیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی گمشدگی کے بعد باطل کا خاتمہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، لیکن اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی بہن باطل کی پرستار بن چکی ہے، شیطان آقا کی سیوا کرنے لگ گئی ہے اور آدم خور بن چکی ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ جان پایا تھا کہ اس کی بہن زندہ ہے۔ وہ اپنی بہن کے متعلق اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس کو ایک 3 دن کا عمل بتایا۔ وہ عمل انتہائی خطرناک تھا۔ پہلے اس نے نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب کبھی اپنی بہن کی یاد آتی تو اس کا دل بھر آتا۔ بالآخر اس نے یہ چلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وقار نے یہ بات مسز عظمت کو نہیں بتائی کیونکہ اپنی بیٹی کو کھو دینے کے بعد وہ بہت وہمی ہو گئی تھیں
اور کسی بھی قسم کا رزق لینے کے لیے تیار نہ تھی تو اس کا دل بھرا تھا۔ بالآخر اس نے یہ چلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وقار نے یہ بات مسز عظمت کو نہیں بتائی، کیونکہ اپنی بیٹی کو کھو دینے کے بعد وہ بہت وہمی ہو گئی تھی اور کسی بھی قسم کا رزق لینے کے لیے تیار نہ تھی۔